علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صدر جلسہ محترم سامعین، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میرے تقریر کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق، وقت کی اہم ضرورت۔ آج پوری دنیا میں نظر دوڑائے، کہیں بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہمدرد نہیں ہے۔ پوری دنیا میں مکمل طور پر خود مسلمان ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ کبھی ہم ایسے تھے کہ ہمارے انتشار و افتراق کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور آج ہم ایسے ہو گئے ہیں اتحاد کی بات کرنا خواب و خیال لگتا ہے۔ تمام مومن ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہے، بس اپنے دو بھائیوں میں صلح کر دیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تم پر رحم کیا جائے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، اتحاد و شفقت ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آتی اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ ہر چیز ہمیں اتحاد و اتفاق کی پتہ دیتی ہے۔ اپنے نفس کو لے لیجئے، پانچوں وقت میں مسلمان ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے حالات سے واقف ہوں گے، میل و محبت پیدا ہوگی، دوسروں کو دیکھ کر اور شوق پیدا ہوگی، اتحاد و اتفاق ہوگا، دوسروں کو دیکھ کر اور شوق پیدا ہوگی، عبادت میں اور طبیعت لگے گی۔ کیا کالا، کیا امیر، کیا فقیر، کیا بادشاہ، گدھا، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم کنکر کی طرح ہیں، پہاڑ کی طرح نہیں ہیں، ہم خطرے کی طرح ہیں، سمندر کی طرح نہیں ہیں، ہم الگ الگ اینٹ کی طرح ہیں، شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت پر غور کریں، اس آیت میں اتحاد و اتفاق کی تاکید ہے۔ اتحاد و اتفاق کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا۔ تم سب ایک ہی امت ہو، تم کو شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح رہنا ہے، اسی میں تمہاری طاقت اور عزت۔ اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا تو اختلاف تمہیں لے ڈوبے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم دنیا کی نظروں میں ذلیل وخوار ہو جاؤ گی۔ اتحاد و اتفاق کے بارے میں قرآن مجید نے بہت کہا، احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا، لیکن افسوس پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی۔ ہم انتشار و افتراق کے شکار ہو گئے اور اس کا نقصان بھی برابر اٹھا رہے ہیں اور اس کا احساس بھی ہر مسلمان کو ہے، پھر بھی اپنے اپنے قول میں کچھ اس طرح بند ہے، اپنے اپنی چیزوں سے اس طرح خوش ہے کہ جب اس کی بات آتی ہے تو اس سے نکلنے کے لیے ذرا برابر بھی تیار نہیں ہوتے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے، جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے، جو زخم دیا پھولوں نے دیا کانٹوں سے شکایت کون کرے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔